شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک دو دن میں انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ اور آپ کی سنت ہے
رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کو رمضان کی تیاری اور رمضان کی عبادتوں کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کو رمضان کی توجہ دلانے کی اور اس کی تیاری کی ترغیب دینے کی جتنی ضرورت تھی اس سے بہت زیادہ ضرورت ہمارے لیے، کیونکہ صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکت سے اتنا زیادہ گناہوں سے قریب نہیں تھا جتنا آج کا زمانہ، آج کا دور گناہوں سے قریب ہے، اور اتنا زیادہ غفلتیں اور لاپرواہیاں دین کے کام سے اور دین سے نہیں تھی جتنی آج ہیں، اور اللہ سے دوریاں بھی اتنی نہیں تھی جتنی آج ہم کو اللہ سے دوریاں ہو گئی ہے۔ باوجود اس کے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے آخری دنوں میں حضرات صحابہ رضی اللہ علیہ مجمعین کو رمضان سے متعلق ہدایتیں فرماتے تھے، رمضان کی فضیلتیں بیان فرماتے تھے، رمضان میں مخصوص طور سے کچھ کام کرنے کی ہدایتیں دیتے تھے، اور خاص طور سے کچھ باتوں سے بچنے کی تاکید فرماتے تھے۔ میں نے بھی سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ شعبان کے آخری دن ہیں، ان دنوں میں رمضان سے متعلق آپ حضرات کے سامنے اللہ اس کی رسول کی کچھ ہدایتیں بیان فرما دوں۔ سب سے پہلی ہدایت یہ ہے، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ہم یہ طے کریں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے مکمل کریں گے، اور جن جن باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے مکمل طریقے سے پرہیز کریں گے، یہ طے کریں۔ اور یہ رمضان کی فضیلتیں اور رمضان کے آخری دنوں میں مزدور کو جو اجرت دینے کی بات جو ہوئی ہے وہ بھی انہی لوگوں کے لیے ہے جو رمضان کی پوری قدر کریں۔ ایسا نہیں کہ رمضان شروع ہو گیا تو ایک دو دن چند دن تک روزے رکھے، تراویح پڑھی، کچھ عبادتیں کر لیے، اس کے بعد پھر معمول کے مطابق لوٹ گئے، روزے بھی چھوٹ گئے، تراویح سے بھی مسجدیں خالی، اور زبان میں بھی ذکر ختم، عام دنوں کی طرح اسے گزارنا شروع کر دیا۔ یہ مطلوب نہیں ہے۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ ہم کسی آدمی کو اپنے گھر میں کسی کام کے لیے بلائیں، گھر کی پینٹنگ کے لیے بلائیں مثال کے طور پر، اور ہم نے ان سے کہا کہ یہ دیوار میں یہ رنگ مارو، وہ دیوار میں وہ رنگ مارو، اور پورے گھر کو مارو، مکمل طریقے سے گھر خوبصورت ہو جائے، اچھا ہو جائے، پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اس سے پہلے جو گندگی تھی وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ پینٹر آئے اپنے مرضی کے مطابق
ایک دیوار میں اپنے مرضی کے مطابق کوئی رنگ چڑھا دیا، کسی دوسری دیوار میں کوئی دوسرا رنگ چڑھا دیا، اور کسی دیوار کو ویسے ہی خالی چھوڑ دیا، اور کبھی کام کیا کبھی کام نہیں کیا. تو ذرا سوچو وہ ملازم مزدوری کا حقدار ہوگا؟ کیا ہم اسے مزدوری دیں گے؟ وہ ہماری مرضی کے مطابق بھی کام نہیں کیا اور پورا بھی کام نہیں کیا، تو کیا ہم اسے مزدوری دیں گے؟ بجائے مزدوری دینے کے اس پر غصہ ہو جائیں گے، اس پر ناراض ہو جائیں گے. تو اللہ رب العالمین نے ایک مہینہ ہم کو دیا اور ایک مہینے میں کچھ کام کرنے کے ہم کو دیے اور روزانہ کرنے کے دیے، اور ہم چند دن کر کے چھوڑ دیں اور کچھ کاموں سے بچنے کا حکم دیا اور چند دن ہم بچ کر پھر اس کے بعد وہ شروع کر دیں، تو کیا ہم کو مزدوری ملے گی؟ مزدوری ملنے کے بجائے اللہ رب العالمین کی ناراضگی اور قہر ہم پر نازل ہو جائے گا. اس لیے آج اس مجلس میں یہ طے کر کے اٹھیں گے کہ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، رمضان میں پوری تراویح کی نماز پڑھیں گے اور پوری تاخراتوں میں جاگیں گے، اور اللہ رب العالمین کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں گے. اللہ کی ناراضگی سے ہم بچیں گے. ایک مہینے کے لیے اس ارادے سے نیت کریں کہ پورا مہینہ کریں گے. اس ارادے سے ہم کریں گے کہ اس مہینے میں پوری طرح سے اللہ کے حکم کو بجا لا کر عادت بنا لیں گے آئندہ مہینوں میں اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ نیت کریں، یہ ارادہ کریں، ایک مہینہ اللہ کے حکموں پر مکمل چلنے کی ٹریننگ لے کر اپنی زندگی میں عادت بنا لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ سے اللہ کے حکم پر چلنے کی عادت ڈالنے کی. تو پھر اللہ رب العالمین رمضان کی برکت سے رمضان کے بعد کے دنوں میں بھی توفیق عنایت فرما دیں گے. پہلے ہی یہ نیت کر لیا ایک مہینہ ہے، چلو ذرا پابندی سے زندگی گزار لیں گے، بعد میں چھٹی کر لیں گے، تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے. نیتوں کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں، ارادوں کے مطابق کام اختتام کو پہنچتے ہیں. جیسا ہم نے ارادہ کیا ویسا ہمارا کام اختتام کو پہنچا، جیسی ہم نے نیت کی ویسا نتیجہ نکلتا ہے. اس لیے طے کریں سب سے پہلے کہ ہم ایک مہینہ مکمل پابندی سے زندگی گزاریں گے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے. اس لیے گزاریں گے کہ آنے والی زندگی جو موت تک ہے اللہ کے حکم کے مطابق چلے گی. تو پھر اللہ تعالی رمضان میں توفیق دیں گے اور رمضان کی برکت سے موت تک بھی توفیق دے دیں گے. تو بہرحال حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ شعبان کے آخری دنوں میں رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے تھے. میں آپ کو چند روایتیں بیان کر دوں. بخاری مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 ضعف. ہر ابن آدم کا نیک عمل کا بدلہ اس کی نیت کے مطابق، اس کے خلوص کے مطابق، اس کے خشوع خضوع کے مطابق بڑھا چڑھا کر دگنا تگنا کر کے دیا جاتا ہے. جتنا خلوص ہوگا اتنا زیادہ. کسی کو ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی، کسی کو 20 نیکیاں ملیں گی، کسی کو 700 درجے تک اضافہ کر کے دیا جائے گا ان کی نیت کے مطابق، ان کے خلوص کے مطابق، خشوع خضوع کے مطابق. بعض لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ نیکی تو کریں گے لیکن اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ ان کے اندر خلوص ہی نہیں تھا، ان کی نیت ہی شروع سے اچھی نہیں تھی.
تو ممکن ہے کہ ان کا فریضہ تو ادا ہو جائے گا لیکن اجر مرتب نہیں ہوگا، ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی نیکی کریں، چھوٹی نیکی کریں بڑی نیکی کریں، خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ابن آدم کے عمل کو ہم اس کے خلوص، اس کی رضا، اس کے خشوع خضوع کے مطابق بڑا چڑھا کر دیتے ہیں، الا الصوم فانه لی وانا اجزی بی، مگر روزے کے متعلق یہ ہے کہ میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ دوسرے اعمال کے لیے حکم دیا جاتا ہے فرشتوں کو، اس کا یہ خلوص تھا، اس خلوص کے بدلے اسے 10 درجے اضافہ کر کے دیا جائیں، 20 درجے اضافہ کر کے دیا جائیں، 100 درجہ اضافہ کر کے دیا جائے، اسے مکمل اضافہ کر کے دیا جائے، فرشتے اسے بدلہ لکھتے ہیں۔ لیکن روزے سے متعلق اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے لیے وہ شہوتوں کو چھوڑتا ہے، میرے لیے وہ کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، میں خود اس کا بدلہ بنتا ہوں اور میں خود اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ذرا سوچو، کوئی دنیا کا ایک ذمہ دار آدمی، عہدیدار آدمی یہ کہہ دیں کہ میں جو معاوضہ، جو ہدیہ دینے والا ہوں میں خود دوں گا، میرے ملازمین آپ کو نہیں دیں گے، اس کام کی اتنی اہمیت میرے پاس میرے ملازم، میرے غلام، میرے نوکر نہیں دیں گے، بلکہ سیدھا ڈائریکٹ میرے پاس آ جانا، میں خود دے دوں گا، تو آدمی کتنا مطمئن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ملازم ذرا کٹوتی کر لے، ملازم کے سامنے بھی جی حضوری کرنی پڑتی ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے تو بڑا آدمی کے نوکر کے سامنے بھی جی حضوری کرنی پڑتی ہے، اس کے پی اے، اس کے سی اے کے سامنے بھی جھکنا پڑتا ہے، اور وہ نہیں تو کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے، کٹوتی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں فرشتے تو ایسا نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ اگر فرشتوں کو حکم دے دیے فلاں کے لیے دے دینا تو اس میں ذرہ برابر بھی کمی فرشتے نہیں کر سکتے، ایسا تصور ہم کر ہی نہیں سکتے فرشتوں کے بارے میں۔ لیکن مثال کے لیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر دنیا میں کوئی بڑا آدمی یہ کہے کہ نوکر گیکر کے پاس، میرے ملازم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میرے ماتحتوں کے پاس جانے کی نہیں، ڈائریکٹ میرے پاس آ جانا، میں خود دے دوں گا، میرے لیے تمہارے دروازے کھلے ہوئے، تو آدمی وہ کام جو اسے دیا گیا ہے کتنا خلوص سے کرے گا، کتنا خلوص سے کرے گا، کیونکہ ڈائریکٹ مجھے مالک ہی اجرت دینے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما دیں میرے لیے بندہ شہوتوں کو چھوڑتا ہے، میرے لیے بندہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، میں خود بدلہ دوں گا، اور ایک روایت میں آتا ہے وَأَنَا أُجْزَى، میں خود بدلہ بن جاؤں گا اس کا۔ تو کتنے اہتمام سے ہم کو روزہ رکھنا ہوگا۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِندَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی اس وقت جو افطار کرتا ہے، آپ نے غور کیا ہوگا افطار میں آدمی کو افطار کرتے وقت ایک راحت محسوس ہوتی ہے، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک عجیب طرح کی بشاشت اسے محسوس ہوتی ہے، وہ روزے داری اسے سمجھ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے حضرت بھوکا رہتا نا، اس کے ہنستے ہنستے وہ کھائے تو ذرا مزہ ملتا ہے، پیاسا رہتا ہے نا، اس وجہ سے پیے تو مزہ ملتا ہے۔ میرے عزیز بزرگوں، اس طرح کے کھانے، اس طرح کے پینے اور اس طرح کے مشروبات کتنے مرتبہ ہم بھوک کی حالت میں کھا لیے ہوں گے، کتنے مرتبہ پی لیے ہوں گے، لیکن افطاری کے وقت میں جو سما مساجد کے سامنے، گھروں کے سامنے، مسلمانوں کے ماحول میں ایک عجیب طرح کی جو خوشی ہوتی ہے، وہ ایک روزے دار ہی سمجھ سکتا ہے۔ وَفَرْحَةٌ عِندَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور ایک
خوشی جو اسے ملے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد، اس کے روزے کے بدلے دو خوشیاں اسے ملے گی، ایک افطاری کے وقت میں، ایک پروردگار رب العالمین کے ملاقات کے وقت میں۔ آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ مِن رِّيحِ الْمِسْكِ، روزے دار کی ہر چیز کی قدر ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے انتڑیاں سوکھ جاتی ہیں، انتڑیاں سوکھنے کی وجہ سے منہ سے جو بدبو نکلتی ہے، میرے لیے بدبو ہے، آپ کے لیے بدبو ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے لیے بھوکا تھا تو اللہ فرماتے ہیں اس کی منہ کی بدبو میرے نزدیک مشک عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بشارتیں ہیں۔ آگے اور ایک روایت ہے مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی الجنت بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون یوم القیامہ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے۔ قیامت کا ایک عالم ایسا ہوگا، سب لوگ پریشان رہیں گے، سب لوگ بے چین رہیں گے، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا این الصائمون، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں، اللہ کے لیے بھوکے رہنے والے کہاں ہیں؟ فیقومون، روزے دار کھڑے ہوں گے، یدخل منہ الصائمون لا یدخل منہ احد غیرہم، اس ریان نامی دروازے میں روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکے گا۔ فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَا، جب روزے دار داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ صرف خاص کر یہ دروازہ روزے داروں کے اہتمام میں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور روزے داروں کو بشارت دیتے ہوئے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، رمضان کا مہینہ، اس مہینے میں ایک نفل پڑھی جاتی ہے تو ایک فرض پڑھنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، ایک فرض پڑھایا جاتا ہے تو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ آگے بشارت دیتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رمضان کے مہینے میں کوئی روزے دار، کوئی مسلمان کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے، 3 فضیلتیں بیان کی ہیں روزے دار کو افطار کرانے کی، 3 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے اس کی مغفرت کر دی جائے گی، دوسری فضیلت یہ ہے اسے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا جائے گا، تیسری فضیلت روزے دار کو کھلانے پلانے والے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ صحابہ میں سے وہ صحابہ جو غریب تھے، مزدوری کرنے والے تھے، دن بھر کما کے شام میں کھانے اور اپنے بچوں کو کھلانے والے، ان کے پاس کوئی رقم بچت نہیں ہوتی تھی، اپنے پاس اتنا ان کے پاس موجود نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی کو کھلائیں، وہ تڑپ اٹھے کہ اگر ہم کو یہ مقام، یہ 3 فضیلتیں پانا ہے تو ہم اس سے محروم ہیں، ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ متوسط درجے کے اور غریب لوگ اس کے اوپر توجہ دیں۔ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارا کام لینے کا ہی ہے، ہم لیتے ہی رہنا ہے، امت کے مالدار ہم کو دیتے رہیں گے، ہم لیتے رہیں گے، ہم کھاتے رہیں گے، سمجھتے ہیں۔ وہ کبھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ دیکھو حضرات صحابہ میں سے جو غریب تھے، مستحق تھے، کولی مزدوری کرنے والے تھے،
ان کے دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے. یہ 3 بڑی بڑی فضیلتیں، مغفرت، جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ، حوض کوثر سے پانی، یہ ایک روزے دار کو کھلانے پر مل رہا ہے. میں غریب ہوں، میں مستحق ہوں، میں یہ اجر پا نہیں سکتا. میں اگر یہ اجر پانا چاہوں تو کیسا پا سکتا ہوں؟ بے چین ہو گئے صحابہ میں سے وہ جو مستحق غریب تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا، ہے رسول اللہ، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارا پیٹ بھرنا ہمیں مشکل ہے، ہمارے بڑی بچوں کی ذمہ داری ادا کرنا ہم کو مشکل ہے، ہم غریب مسکین ہیں، ہم کو یہ اجر کیسے ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، یہ پیٹ بھر کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے. تم خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کسی کو ایک کھجور کا دانہ، کھجور کھلا کر افطاری کرا دیا، ایک گٹ لسی پلا کر کسی کو افطاری کرا دی، ایک گٹ شربت پلا کے افطاری کرا دیا، یا کسی پیاسے کو گلاس پانی پلا کر افطاری کرا دیا، تو ان کو بھی اجر ملے گا. تو ہم میں سے جو غریب ہیں، متوسط درجے کے ہیں، یہ کیوں خالی لینے کا نظام بنا کر رکھے؟ ہم جو ہے ہمارے سے جو چھوٹے ہیں نا، ہمارے سے جو چھوٹے ہیں، ہمارے سے جو زیادہ غریب ہیں، ان کی طرف ہم توجہ کریں. ہماری استطاعت کے مطابق ہم بھی ان کو دیں، ہماری قوت کے مطابق ہم ان کے لیے ان کی ضرورتوں کو پوری کریں. یہ صرف لینے کا نظام جو بنا کر رکھا ہے، اسے ذرا تبدیل کر کے دینے کا نظام بھی بنائے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لوگوں، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے. کس کا غم کھانا ہے بھائی؟ کس کی ہمدردی کرنا ہے؟ غمخواری کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کس کا غم کھانا ہے؟ تو بزرگوں نے فرمایا، خاندان میں، رشتہ داروں میں، محلے میں، گلیوں میں، اپنے پڑوس میں ان کا غم کھائیں، ان کی ہمدردی کریں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ذرا ان کے روزوں میں افطاری کا، سحری کا نظام بنا کر ان کے خوشیوں میں ذرا ہاتھ بٹائیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ذرا ہاتھ بٹائیں. عام طور پر رمضان میں امت کے مالداروں کے گھروں میں ذرا فراوانی ہوتی ہے. وہ افطاری کے دسترخوان میں ایک قسم کا پھل نہیں رکھتے، ایک قسم کا مشروب نہیں رکھتے، مختلف قسم سے دسترخوان بچھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اور دے اور کھائیے. اس سے کیا ہے، کسی کو حسد بھی نہیں، جلن بھی نہیں ہونی چاہیے. لیکن ذرا کھاتے وقت، پھل خریدتے وقت، فروٹ خریدتے وقت، کھجور خریدتے وقت امت کے غربا کا بھی خیال کر لیں، ان کو بھی پہنچائیں. خصوصاً آپ لوگ کھجور خریدتے ہیں، اپنے گھر کے لیے عمدہ کھجور خریدتے ہیں، تو ویسے ہی عمدہ کھجور ذرا اپنے خاندان کے مسکینوں کو ہی پہنچانے کا نظام بنائیں. بانٹنے کے کھجورا ہے نا، ذرا کیسا بھی چل جاتا ہے، بانٹنے کے کھجور ہے کیسا بھی چل جاتا ہے، وہ بھی دیں گے تو ثواب ملے گا آپ کو. میں آپ کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں. کیا حق بنتا ہے آپ کے وہ پیسوں کے جو آپ نے اپنے جیب سے خرچ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، تو اس کا مذاق اڑائے؟ اس کا بھی اجر ملے گا یقیناً. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، وہ عمدہ کھجور کبھی کھا ہی نہیں سکتا ہے، دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے صرف، وہ کھا ہی نہیں سکتا ہے. تو آپ ذریعہ بن جاؤ نا اسے کھلانے کے لیے. اجوا کھجور کا نام سنا ہوگا، کبھی کھایا نہیں ہو. عمدہ سے عمدہ کھجورا ہوتے ہیں، وہ کبھی کھایا ہی نہیں. کیا اچھا ہوگا وہ عمدہ کھجور کے ذریعہ افطاری، تم جو آپ نے دیا اس کے ذریعہ افطار کر لیں. کتنے امت کے غربا ایسے ہیں جن کا حال، وہ گوشت تو بکرے کا دکان میں لٹکتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں،
خرید کر کھانے کے لیے گنجائش نہیں ہے ان کے پاس. کہاں ہے 1 کلو کی جو قیمت ہے وہ اس کے روزانہ کی آمدنی نہیں ہے, تو وہ کہاں سے صرف کھجور گوشت ابال کر کھا لے گا. بعض لوگوں کو اس کی عادی بھی ہوگی. تو ذرا آپ جو ہے ایک نظام بناؤ نا, رمضان مبارک میں 8 دن میں ایک مرتبہ اپنے خاندان میں سے چن کر, قرآن کہتا ہے لا يسألون الناس الحافا, آپ کے محلے میں, آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کچھ مساکین ایسے ہیں, کچھ فقراء ایسے ہیں, تعرفهم فی وجوہہم, ان کے چہرے کو دیکھ کر ان کے زندگی گزارنے کے طرز زندگی کو دیکھ کر سمجھا جا سکتا ہے یہ محتاج ہے. وہ کبھی ہاتھ نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے, وہ کسی کے سامنے گڑ گڑاتا نہیں ہے, وہ کسی کے سامنے مانگتا نہیں ہے. مانگنے والے کچھ پیشاور ہیں, وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں یا غریب نہیں بھی ہو سکتے ہیں, لیکن ان کی عادت بن گئی ہے, مانگتے ہیں, آپ لوگ ان کو دیتے ہیں, دیجئے, اس سے ہم نہیں روکتے ہیں. بیچارے اپنی شرم حیا کو اٹھا کر باندھ کر آ کے آپ کے سامنے مانگتا ہے, تو میں آپ کو کیسے کہوں کہ ان کو مت دو. شرم حیا ایک قیمتی چیز ہے. سب زندگی کا سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہے ہمارا حیا, ہماری شرم. ہم کماتے کیوں ہیں, ہم عزتیں پاتے کیوں ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہو, ہم کو لوگ عزت کی نظر سے دیکھیں, ہم کو وقار کی نظر سے دیکھیں, عظمت کی نظر سے دیکھیں, اسی لیے تو کماتے ہیں. اب ایک آدمی ہے بے غیرت ہو کر پیسہ ہونے کے باوجود آ کر مانگتا ہے, تو ہم اسے کیا کہیں گے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت غیرت مند ہوتے ہیں, وہ ایک زمانہ ان کا اچھا گزرا, کمانے کا, کھانے کا, کھلانے کا, پہننے کا گزرا. اتفاق سے حالات پیش آ گئے ان پر, ان کی تجارتیں ٹھپ ہو گئی, ان کی ملازمتیں ختم ہو گئی, ان کا کاروبار ختم ہو گیا. ہم کو معلوم ہے خاندان میں ایسا آدمی ہے, وہ فلاں آدمی ایسا ہے, ہمارے پڑوس میں آدمی ایسا ہے, محلے میں ایسا آدمی ہم ہے. تو ہم کو کیا چاہیے, تلاش کر کے ایسے آدمی کو ہو سکا تو پورے 1 مہینے کا خرچ پہنچا دیں, عمدہ سے عمدہ. آپ 15 گھروں کو دینے کے بجائے ایک گھر ایسا تلاش کیجئے, ایک گھر ایسا تلاش کیجئے جو مانگنے کے لیے نہیں آتا ہے. قرآن نے ان فقراء کا تذکرہ کرنے کے بعد سورۃ البقرہ میں آیت ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا. فقراء کا تذکرہ کرنے کے بعد الگ سے ان کا تذکرہ کیا, لا یسألون الناس الحافا. یہ لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر مانگتے نہیں ہیں, تم ان کے پاس پہنچو, یہ زیادہ اجر ملے گا اس میں. ان کی ضرورتیں پوری ہوں گی, ان کی حاجتیں پوری ہوں گی. رمضان مبارک میں آپ ایک فہرست بنائیے, آپ صاحب استطاعت ہیں, مالدار ہیں, تو ایک فہرست بنائیے تمہارے خاندان میں, تمہارے محلے میں کون کون ایسے ہیں لوگ. ہو سکا تو سب کو دیجئے, نہیں ہوتا ہے تو 1 گھر 2 گھر کو متعین کر کے آپ ان کے گھر میں اناج کی ضرورت ہے تو اناج, رقم کی ضرورت ہے تو رقم ان کو پہنچائے, ضرورت کے مطابق ان کے ساتھ پیش آئیں. بہت سے لوگ اپنے طرف سے فیصلے کر لیتے ہیں ہم کو یہ دینا ہے, اچھی بات ہے, لیکن آپ جسے جا کر دیتے ہیں ان کے پاس وہ چیز پہلے سے ہے, اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی وہ محتاج ہیں. تو آپ بہت اچھا ہوگا کہ جسے دے رہے ہیں اس کی حاجت معلوم کر کے کسی طریقے سے اسے اس کی حاجت پوری کریں, تو یہ زیادہ اجر والا کام ہے. تو بہرحال غم خاری کا مہینہ ہے, غم کھائیں, ہمدردی کا زمانہ ہے, خاندان والوں کا, امت مسلمہ کا غم کھائیں, ان کے ساتھ ہمدردی کریں. آخر میں اور ایک 3 جملے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تشریح کر کے بات ختم کروں, بہت ضروری ہے. مجھے آئندہ اس عنوان پر یہاں بولنے کا موقع مجھے ملنا مشکل ہے. اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار. اس کا پہلا حصہ رحمت کا ہے, درمیانی حصہ مغفرت کا ہے, آخری عشرہ جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ہے. محدثین اس حدیث کی تشریح میں بیان فرماتے ہیں امت میں بھی
تین قسم کے طبقے ہیں. آپ حساب لگا لیجئے میں کون سے طبقے میں سے ہوں, میں کون سے کیٹیگری میں ہوں, میں اپنا حساب لگا لوں, آپ اپنا حساب لگا لیں. فرمایا کچھ بندے تو ایسے ہیں رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر کے اپنا نامہ اعمال بالکل مکمل گناہوں سے دھو کر دعا کر کے استغفار کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے پاک و صاف ہو جاتے ہیں. تو ایسوں کے لیے پہلے دن سے ہی بلکہ رمضان کی پہلی گھڑی سے ہی ان پر رحمتوں کی بارشیں برسنے شروع ہو جاتی ہیں. رحمتوں کی بارشیں برسنے شروع ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرمائیں. اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟ میں گزشتہ جمعہ بھی آپ کے سامنے بتایا. رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے ایک دن باقی رہ گیا, آپ کر سکتے ہیں یہ کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اپنے سارے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے پاس مغفرت مانگیں اور اپنے گناہوں سے مکمل توبہ کریں. بالکل پاکیزہ دسترخوان لے کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچیں. اب وہاں پر جو بھی رحمتیں پڑے گی اس کا اثر ہوگا. شارحین نے فرمایا ایک طبقہ ایسا ہے وہ آج کریں گے, پرسوں کریں گے, ترسوں کریں گے بول کے ٹالتے ٹالتے رمضان میں داخل ہو جاتا ہے. ان کا نامہ عمل سیاہی ہے, گناہوں سے سیاہی ہے, توبہ نہیں ہوئی ہے. لیکن رمضان داخل ہوتے ہی وہ ذرا تیار ہو جاتے ہیں رمضان کے استقبال کے لیے, رمضان کے روزوں کے لیے. اب وہ ذرا مکمل طریقے سے گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتے ہیں, نیکیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مسلسل 10 دن ایسا کرتے رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے یہ بندے گرچہ کے ذرا گئے گزرے تھے لیکن یہ 10 دن انہوں نے ایسی محنت کر لی ہے, میں ان سے راضی ہو گیا, اس لیے میں ان کی مغفرت کرتا ہوں. دوسرے عشرے میں ان کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. تیسرا طبقہ ایسا ہے ان کا حال یہ کہ وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ جہنم کی آگ, دوزخ کی آگ کے مستحق ہو چکے تھے. لیکن رمضان کے مہینے میں مکمل روزوں کی, مکمل تراویح کی, مکمل ذکر و اذکار کی پابندی کر کے اللہ کو راضی کر لیے. اللہ اتنا راضی ہوا ان سے کہ اللہ نے جہنم کی آگ سے ان کو آزادی کا فیصلہ کر دیا. یہ 3 طبقے ہیں, اس لیے 3 عشرہ. ایک چوتھا طبقہ ہے, اللہ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے, امت مسلمہ سے ہر ایک کی اس کی حفاظت فرمائے. چوتھا طبقہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ آنے کے باوجود ان کے اندر کچھ بھی اثر نہیں, وہ پہلے ہی کی طرح گناہوں میں, پہلے ہی کی طرح نمازوں کو چھوڑنے میں, پہلے ہی کی طرح ناپ تول میں کمی کرنے کے گناہ میں, پہلے ہی کی طرح دھوکے میں لگے ہوئے ہیں, کوئی اثر ہی نہیں پڑا ہوا ہے. ایسوں کا حال میں آپ کو بتا دوں کتنا ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے. حدیث کے کتاب میں آتا ہے حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے منبر پر تشریف چڑھ رہے تھے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, فرمایا نبی اللہ کے رسول میں کچھ دعائیں کرتا ہوں اس پر آمین کیجیے, آمین کہیے. آمین کہنے کی درخواست کی. بہت سی دعائیں کبھی آپ کے سامنے سناؤں, ایک دعا ایک بدعا آپ کو سنا دوں. حضرت جبرائیل حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر قدم رکھ رہے تھے تو فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے رمضان المبارک کا مہینہ آئے, وہ اس کی قدر کرے بغیر اپنی زندگی یوں ہی گزار دیا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرما دیا. تو ذرا سوچو کتنا سیاہکار ہوگا وہ بندہ, کتنا بدبخت ہوگا وہ بندہ, کتنا بد نصیب ہوگا وہ بندہ جس پر فرشتوں کا سب سے بڑا سردار حضرت جبرائیل بدعا کرتا ہے اور انسانوں میں سب سے زیادہ سردار, سب سے بڑے سردار رحمت للعالمین اس کے لیے آمین کہہ رہے. اب اس کی ہلاکت کا کیا حال ہوگا. اس لیے رمضان مبارک کے مہینے کو یوں ہی جانے نہ دیں, پوری کوشش کریں اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمایا. آخر میں ایک درخواست ہے,
سارے لوگوں سے درخواست، سارے مسلیوں سے درخواست ہے، رمضان مبارک کے مہینے میں ہر دن بلکہ ہر نماز کے بعد ہو سکے تو امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے۔ ہماری حالت بہت کمزور ہو گئی ہے، ہم لوگ پریشان ہو کر، حالات سے مجبور ہو کر عدالتوں کے پاس جاتے ہیں، عدالتوں کو پہنچتے ہیں تو وہاں ہم کو مایوس کیا جاتا ہے۔ اب ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے مساجدوں کو چھینا گیا، طلاق کے سلسلے میں قرآن کے فیصلے کے خلاف فیصلہ آیا، حجاب کے سلسلے میں ہمارے دلوں کو مجروح کیا گیا، اسکول کے بچوں کے لیے حجاب چھیننے کی باتیں، اب حلال گوشت کے سلسلے میں لوگ میٹنگیں کر رہے ہیں، اور مسلمان تاجروں کی تجارتوں کو چھیننے کے لیے بآواز بلند سینہ تان کر حکومتوں میں رہنے والے علل اعلان وہ باتیں کرتے ہیں۔ اب ہم پریشان ہو کر جاتے کہاں ہیں؟ عدالتوں کو جاتے ہیں تو وہ ان کے موافق فیصلے کر رہے ہیں۔ میرے عزیز و بزرگوں، رمضان مبارک کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہ جائے، رمضان مبارک کی نمازوں میں سے کوئی نماز ایسی نہ جائے، سارے لوگ اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگتے رہیں، یا اللہ یہ امت مسلمہ چاہے کتنی گنہگار کیا نہ ہو، کتنی بڑی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنی سیاہکار کیوں نہ ہو، یا اللہ یہ تیرے لیے بھوکے رہنے والے بندے، یہ تیرے سامنے جھکنے والے بندے، یہ تیرے لیے تیرے سامنے سجدے کرنے والے بندے، اے اللہ ان کی عزت کی لاج رکھ لے، اے اللہ یہ غیروں کے سامنے ان کو مجبور نہ فرما، عدالتوں کے سامنے جا کر ذلیل ہونے سے ان کو بچا لے، امت مسلمہ پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ امت کے لیے حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ سب سے پہلے امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات۔ یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھیے آپ، اور اللہ کی ذات سے یقین رکھ کر پڑھیے، میری اس دعا سے امت کی مغفرت ہوگی۔ اس کا اجر کیا ملے گا معلوم ہے؟ آپ پڑھیں گے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، اس کا اجر کیا ملے گا؟ آپ پوری امت کے لیے مغفرت مانگتے ہیں تو جب سے دنیا پیدا ہوئی اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوں گے اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے، تو ان سب کا اجر مجھے ملے گا اور آپ کو ملے گا، اتنے نیکیاں ہم کو ملیں گی۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ساری جگہ سے مایوس ہو کر مجبور ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے دروازے کے سوا کوئی دروازہ نہیں، اب آگے ان کے اور کیا کیا پلان، کیا کیا منصوبے ہیں وہ اللہ بہتر جانے۔ میں آپ کو مایوس نہیں کر رہا ہوں، مایوس نہیں کر رہا ہوں، بلکہ دل میں یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ذرا اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ کو منائیں۔ یہ مہینہ ہے، اللہ نے خود کہہ دیا کہ اس مہینے میں تم جو مانگو گے ہم قبول کریں گے۔ رمضان کے ایک دن میں کم از کم مسلمان کی ایک دعا تو قبول ہوتی ہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کیا اچھا ہوگا کہ ہم ہر دن ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے امت مسلمہ کے خیر کے لیے دعا مانگ لیں، امت مسلمہ کی مغفرت کی دعا مانگ لیں، اور اللہ رب العالمین جب امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ کر دیں گے تو یہ عہدوں میں بیٹھ کر چیختے ہی رہ جائیں گے، چلاتے ہی رہ جائیں گے، یہ ان کے عہدوں کے ساتھ زمین میں قارون دھسنے کی طرح دھس جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پورے امت مسلمہ کی، صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کے حق میں دعا کریں۔ ساری دنیا کے حال خراب ہی ہے امت مسلمہ کے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سے یہ ہماری درخواست ہے، بلکہ بزرگوں نے، اللہ والوں نے سب سے ساری امت مسلمہ سے درخواست کی ہے کہ ہر دن ہر فرض نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد امت مسلمہ کے لیے، امت مسلمہ کی مغفرت کے لیے اور اللہ کے طرف سے ان کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔